أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھ رہے ہیں تختی نمبر 1 مفردات. مفردات تو جو ہے پچھلے ویڈیوز میں ہم نے جو ہے الف تا غین تک پڑھا تھا، تو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں، پھر جو ہے ہمارا آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا. تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہاں سے یہاں تک کمپلیٹ کریں گے، ان کے مخرج کو سمجھیں گے. تو جیسے کہ یہ جو ہے بہت آسان ان کے مخرج ہے، میں سمجھتی ہوں آپ کو بھی آسان ہی لگیں گے. تو یہ ہے فا. فا اس کو ہے نا جیسے ہم علی با تا پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کو فا پڑھیں گے. فا کا مخرج نیچے کے ہونٹوں کے گیلے حصے اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے. جو اپنے دانت ہوتے ہیں اور جو اپنا نیچے کا جو یہ ہونٹ گیلا والا ہونٹ ہوتا ہے، جہاں سے ہم کو کچا کچا نظر آتا ہے، وہاں سے جو ہے اس کا مخرج ادا ہوتا ہے. بہت ایزی ہے. دیکھیے فا جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے دانت آپ کے ہونٹوں سے جو گیلے والے ہونٹ ہیں اس سے آٹومیٹک جو ہے لگ رہے ہوں گے. آپ غور کیجئے اور اس کے مخرج صحیح نکالیے. فا ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فا. اور یہ ہے قاف. قاف یہ جو ہے حرف حلقی میں سے آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ حلق سے ہی نکالیں. اور جو ہے یہ حرف مستعلیہ میں بھی آتا ہے، تو اسے پر بھی پڑھنا چاہیے. اور اس کا مخرج کیسے نکالتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. زبان کی جڑ کی ابتدا سے، جو اپنی زبان ہوتی ہے اس کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل اوپر کی تالو سے ادا ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر اس کا صحیح مخرج ہم کو دیکھنا ہے تو میں یہاں پر لگاتی ہوں الف قاف زبر اق. اق اق جو ق کی آواز آ رہی ہے وہاں سے ہی ہماری جو ہے اس کا مخرج ادا ہوگا. جیسے کہ اق قاف قاف. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسی لیے جو ہے اس کا مخرج آپ کو پریکٹس کرنا چاہیے اور اسے حلق سے ہی نکالنا چاہیے اور صحیح سے نکالنا چاہیے. تو قاف قاف ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے کاف. اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کاف. تو اس کا مخرج زبان کی جو ہے جڑ کی انتہا ہوتی ہے، اس کے مقابل اوپر کے تالو کے مخرج نرمی سے ادا ہوگا. اس کا مخرج ذرا دیکھیے کاف. ٹھیک ہے، نرم آواز ہی لگ رہی ہے نا آپ کو؟ اس کی جو ہے موٹی آواز لگ رہی ہے اور اس کی جو ہے باریک لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مخرج اور اس کا مخرج آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارا لیٹر ہے لام. اس کو بھی جو ہے ہمیں ان سبھی کو جو ہے 3 الف کی مقدار جو ہے کھینچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو لام کا جو ہے مخرج زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. دیکھیے آپ لام. ٹھیک ہے، لام. مسوڑے جو اپنے جو اوپر کے دانت ہیں اس کے جو مسوڑے ہیں
سکون سے جو ہے یہ لفظ ادا ہوتا ہے. یہ بہت آسان لفظ ہے، آپ گھر میں کوشش کیجیے، آپ کو ضرور آئے گا. لام. ٹھیک ہے. نیکسٹ آتا ہے میم. ٹھیک ہے. یہ جو ہے حرف میم ہے، اس کو پڑھتے وقت اکثر جو ہے ناک میں آواز چلی جاتی ہے، جو کہ بالکل بھی نہیں جانی چاہیے، اور دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. دیکھیے جو اپنے ہونٹ ہوتے ہیں اس کا جو ہے خشک والا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے میم لفظ ادا ہوتا ہے. میم. ٹھیک ہے. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نون، اس کو بھی 3 الف کی مقدار کھینچنا چاہیے، اور جو ہے اس کی بھی ناک جو ہے آواز جو ہے ناک میں چلی جاتی ہے، جو کہ ہرگز نہیں جانی چاہیے. اور اس کا مخرج ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے ایک نوکیلے دانت سے لے کر دوسرے نوکیلے دانت کے مسوڑوں سے ادا ہوتی ہے. دیکھیے آپ کوشش کریے اور جو میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل کیجیے، آپ کو ان کے سارے صحیح مخرج جو ہے ادا ہوتے ہیں جب ہم صحیح طریقے سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. جیسے کہ نون، ناک میں آواز بالکل نہیں جانی چاہیے. نون. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ لیٹر آتا ہے واو. منہ کھولنا چاہیے اسے. واو. یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ کیسے پڑھنا چاہیے، اور جو ہے اس کے مخرج صحیح سے ادا ہونے کے لیے جو ہے ہمیں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتے ہیں. ہمارے جو ہونٹ ہیں ان دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو جو ہے بنتا ہے. دیکھیے آپ کوشش کیجیے میرے ساتھ ایک بار. واو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے ہم نیکسٹ لیٹر پہ چلتے ہیں جو کہ ہے ہا. ہا. ٹھیک ہے. ہا کا جو ہے مخرج حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہا. ہا. یہ دیکھیے جب ہم ہا کا مخرج نکال رہے ہیں تو ہمارے سینے سے اس کی آواز آ رہی ہے. ہا. ہا. ٹھیک ہے. ایسے ہی مخرج یہ حمزہ. حمزہ، یہ بھی ہمارے سینے کی طرف سے جو ہے اس کی آواز آ رہی ہے. تو ہا اور حمزہ ان دونوں کے مخرج سیم ہوں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ جو ہے الگ ہوگا. ٹھیک ہے. یا. یا، اس کا مخرج جو ہے بہت آسان ہے. یا اس پہ نقطے نہیں ہے، لیکن میں جو ہے بچوں کو سمجھا رہی تھی تو یہ جو ہے نقطے میں نے کریٹ کیے ہیں، کیونکہ آنے والے جو ہے جب ان شکلیں بنیں گی تب یہ نقطے جو ہیں آئیں گے. ابھی اس کے نقطے نہیں تھے، لیکن اس کو نقطے آتے ہیں آگے. اور یا ان کو پڑھنا اتنا آسان ہے. ان کی جو ہے مخرج کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. زبان کی بیچ والے حصے سے ادا ہوتے ہیں اور اوپر کے تالو سے. جیسے کہ یا، جب ہم یا پڑھتے ہیں تو ہماری آواز شروع ہوتی ہے زبان کے بیچ سے اور جاتی ہے اوپر کے تالو والے حصے میں. یا. یا. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے آج فا سے لے کر یا تک پڑھا ہے، اور ایک بار آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں. فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. تو یہ تھے ہماری جو ہے مفردات تختی نمبر 1 کمپلیٹ ہو چکی ہیں الف تا یا تک. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی کوشش کیجئے اچھے سے اچھے اس کے مخرج نکالیے اور اپنی اچھی پیاری پیاری آوازوں سے جو ہے قرآن پڑھنا سیکھیں. اگر آپ کو میرا پڑھانے کا انداز پسند آ رہا ہے تو آپ میری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو میرا طریقہ پسند آ رہا ہے. اگر آپ کمنٹ میں بتائیں گے تبھی میں جو ہے آگے کی تختی پر جاؤں گی، ورنہ جو ہے یہ میرا ایک ڈیمو تھا کہ میں دیکھوں کہ میں پڑھاتی ہوں تو لوگ مجھ سے متاثر ہوتے ہیں یا نہیں.
ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل پہ جائیے اور سبسکرائب کیجیے، اور جزاک اللہ خیرہ کیا آپ نے میری ویڈیوز دیکھی اور جو ہے کچھ اہم معلومات جو ہے حاصل کری۔